کہ یہ جو پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس کو انڈو کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستانی پروجیکٹ یہ برٹش کی ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر جس نیریٹو پر اس کو چلایا گیا ہے یا اس کو بنایا گیا ہے، یہ فیک ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہی بے ایمانی کی گئی ہے، ہمارے اوپر ایک ایسے گروہ کو مسلط کر دیا گیا ہے جو ہماری شکلوں اور ہمارے جیسا تو لگتا ہے، لیکن وہ اندر سے ہماری تہذیب کا غدار ہے، ہمارے لوگوں کا غدار ہے، ہماری تاریخ کا غدار ہے، ہماری اس سبھیتا، ہماری ہر اس چیز کی نفی کرتا ہے، اور دوسروں کی خوشنودی کے لیے، چندے کھانے کے لیے، دوسرے ملکوں کی دلالی کرنے کے لیے وہ تمام حدیں پار کر چکا ہے، اور یہاں کا حکمران طبقہ اسی نیریٹو کو لے کے چل رہا ہے جو ہمارا لوکل نیریٹو نہیں ہے، نہ یہ سندھیوں کا ہے، نہ پنجابیوں کا ہے، نہ پشتونوں کا ہے، نہ بلوچوں کا ہے، نہ کشمیریوں کا ہے۔ یہ کسی طور پر بھی ہم جیسی قوموں کو یہ قبول نہیں ہے، اور اگر لوگوں کو مجبور کیا گیا، جس طرح بنگالی قوم کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی زبان چھوڑ کر ایک ہندوستان کے ایک ایسے علاقے کی زبان اپنائیں جو کسی صورت جو ہے وہ ان کی زبان نہیں تھی، تو بنگالیوں نے اس فیڈریشن سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ نیا ملک بن گئے۔ آج بھی پاکستان کے اوپر بیٹھا ہوا حکمران طبقہ جو ہماری تہذیب کا دشمن ہے، ہماری زبانوں کا دشمن ہے، ہماری اس فیڈریشن کا دشمن ہے، اگر اس کو مزید کھلی چھوٹ دی گئی تو یہ اس فیڈریشن کے بھی ٹکڑے کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اس پروجیکٹ کا ہی خاتمہ کر دیں۔ جبکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والی جتنی قومیں اور قومیتیں ہیں ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ یہ اس بٹوارے کے تمام جو اس کی بنیادیں ہیں اس کو انڈو کرنے کے لیے اس کو برج کریں۔ ہندوستان پاکستان بے شک دو ملک رہیں، لیکن اس کو برج کیا جائے، ہماری تہذیب کے ٹکڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کو برج کر کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہندوستان کی جو موجودہ ڈائریکشن طے ہوئی ہے وہ بھی اسی ڈائریکشن پر چل پڑے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، اسی پر چل کر پاکستان نے اپنی تباہی اور بربادی کی۔ اگر وہ بھی اس کو ایک مذہبی پروجیکٹ بنا کر آگے لے کے جاتے ہیں تو ہندوستانی اسٹیٹ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور وہ پاکستان اور جو اس کے اندر سے نکلے ہوئے جو باقی کمپوننٹس ہیں اس کو بھی کسی صورت اپنے قریب لانے میں ناکام ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کو اس بٹوارے کو برج کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام بارڈرز کو، انٹرنیشنل بارڈرز کو تمام جگہوں سے کھول کر ان کو ٹریڈ کوریڈور بنانا چاہیے، اور اس میں ہم جب ان کو ٹریڈ کوریڈورز بنا لیں گے تو کروڑوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا، اور ہم اس کو افغانستان کی طرف سے بھی بارڈر کھول دیں، ایران کی طرف سے بھی بارڈر کھول دیں، اور ہم جب ان تمام ملکوں کے فرینڈلی ریلیشن شپ ہو جائیں گے تو ہم ان کے بیچ میں پہلے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال کی کنفیڈریشن قائم کریں، اور پھر اس میں افغانستان اور جو ایران ہے اس کو بھی انوائٹ کریں، اور یہاں ہم ایک بہت بڑی ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کی یونین بنا سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں اتنی بڑی آبادی کا جو آپس میں ٹریڈ ہوگا وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ ہوگی، اور یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر ترقی دی جائے گی، بڑی یونیورسٹی کھولی جائیں، ٹریڈ روٹ فری کر دیے جائیں، ٹریولنگ فری کر دی جائے، اور اپنے اپنے ملکوں کے جو سیکورٹی ہے وہ اور دفاع اور فارن افیئرس اور کرنسی ایک کر دی جائے، تو ہم اگلے 10 سالوں میں اس پورے خطے کو یورپ اور امریکہ سے بھی زیادہ ایڈوانس کر سکتے ہیں، اور ہماری جو باہر بیٹھی ہوئی آبادی ہے وہ بھی واپس جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ جو ڈکٹیٹر ہیں، اتھارٹیرین رولرز ہیں، یہ جو گروہ بنے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ ان کو ریاستوں نے اتنا پروموٹ کر دیا اور ان کے نیریٹو کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کے اوپر ان کی گرفت بہت سخت ہو چکی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ایران کے اندر لوگ کتنے تنگ ہیں، افغانستان میں ایک اتھارٹیرین گروہ نے لوگوں پر زبردستی گن پوائنٹ پر ان پر حکمرانی شروع کر دی ہے، وہاں تمام چیزیں ریورس کر دی ہیں،
तो इस तरह के निज़ाम लंबा अरसा नहीं चल सकते। आज की जदीद दुनिया में आप लोगों पर इस तरह की अथॉरिटेरियन हुकूमतें, आमराना हुकूमतें लंबे अरसे तक कायम नहीं कर सकते हैं। ऊपर से आप तरक्की भी नहीं कर रहे हैं। तमद्दन को भी वहीं रोक रहे हैं, सिविलाइजेशन की भी जो है वो आप नफ़ी कर रहे हैं, तो फिर लोग यहाँ ज़िंदा कैसे रहेंगे? उनसे खुशी के तमाम जितने भी खुशी की जो चीज़ें हैं, उनकी तहज़ीब में वो सारी आप छीन रहे हैं और यहाँ कब्रिस्तान जैसा आप खामोश माहौल बनाकर उनको गन पॉइंट पर सिर्फ़ लूट-मार के लिए इस अवाम को आप गुलाम बना रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ज़ाहिर है एक छोटे-छोटे टुकड़ों की शक्ल में ही निकलेगा। तो उससे पहले कि हम छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटकर बिल्कुल तफ़ैली इन्हीं की छोटी-छोटी रियासतें बन जाएँ, हम सबको मिलकर इस पूरे इलाके की पहले तो इस इन अपने मुल्कों की फेडरेशंस बन जाएँ, जिसमें तमाम एथनिसिटीज़ को आज़ादी हो और फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान की कॉन्फ़ेडरेशन हो, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान और बाकी तमाम इलाके की जितनी भी रियासतें हैं, उनको भी इनवाइट किया जाए और उनको भी उसमें शामिल किया जाए और फिर तरक्की और साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा आज की दुनिया में तो कोई मुल्क के कोई माशरा जिंदा ही नहीं रह सकता है और आने वाले वक्तों में बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको साइंस और टेक्नोलॉजी और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो गया ये इनको वैसे भी रेलिवेंट कर देगी। आपके बॉर्डर जो हैं वो किसी काम के ही नहीं रहेंगे, क्योंकि बॉर्डर तो आप वहाँ फौजों के जरिए आप लोगों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तो सारे दुनिया जो है वो आपस में इस तरह कनेक्ट हो जाएगी कि आपको किसी बॉर्डर के अंदर जाकर कोई किसी मुल्क की जासूसी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप कहीं भी बैठकर किसी भी मुल्क की कोई भी जो चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो अपने घर में बैठकर ले सकते हैं। तो इसलिए ये सारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स होने जा रहा है। नेशन स्टेट रहेंगी लेकिन इनके बॉर्डर्स बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो जाएँगे और इनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें भी उसी तरफ बढ़ना चाहिए और अगर हम वाक़ई तरक्की करना चाहते हैं, अपने लोगों को दुनिया के साथ चलाना चाहते हैं, तो फिर तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना ये जो जिस तरह के मज़हबी अकायद के ज़रिए हमने लोगों को एक पॉलिटिकल नैरेटिव में जकड़ दिया है, इससे निकलने के लिए बड़ी तबाही हो जानी है इस